السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 298 سیریل ہے۔ آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور خاص کر جو ہے وہ معاشی۔ اصل میں تقریباً ہم نے ساری باتیں لپیٹ دی ہیں کہ آج میں بیٹھ کر سب اپنا چیک کر رہا تھا تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک حد تک ہم نے باتیں مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلو جو ہے وہ چھوٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اصل میں یہ اس وجہ سے بھی ذہن میں بات آئی کہ کل ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے۔ تو یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ جس کی 10 بیویاں ہیں وہ کرتا کیا تھا۔ تو پہلے ہم یہاں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چھوٹے پن سے آپ کام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تقریباً سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کی بکریاں بچپن میں چراتے تھے۔ اس کے بعد جب تھوڑا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ شام تجارت شروع کر دیے۔ چچا کے انتقال کے بعد آپ ذاتی طور پہ تجارت کرتے تھے اور یہ تجارت زیادہ تر گرم مسالے کی تھی۔ ہندوستان سے مال جدہ جاتا تھا اور جدہ سے پھر یہ پیک ہو کر کے جو ہے وہ سیریا جاتا تھا۔ تو گویا کہ جدہ مین جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر تھا اس قسم کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 22 سال کے ہوئے تو اپنی ذاتی طور پر تجارت کرتے رہے اور آپ کی تجارت لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں اور اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ تب ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزنس کا آفر دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ 23 سال آپ کی عمر رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ٹرپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو یہاں سے لے جا کر کے سیریا میں بیچا۔ تو ہوتا یہ تھا یہاں سے کچھ مال جاتا تھا سیریا اور واپس وہاں سے مال لے کر آتے تھے جو مکے والوں کو ضرورت ہوتی، تو گویا ڈبل ٹرپ ہو جاتی تھی وہ۔ تو ان کی جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کیا تو شیئر میں اس لحاظ سے شیئر نہیں تھا کہ ہم 50-50 کے دونوں ہیں، بلکہ سارا کا سارا جو انویسٹر تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ پروفٹ پر بات تھی کہ جتنا پروفٹ ہوگا اس پر کوئی شیئر متعین کیا گیا تھا، فکس نہیں معلوم ہو رہا اس کا فیصد کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر سفر نہیں کرتی تھی، حالانکہ بعض لوگوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی تجارت تھی مکے کی اس کی آدھی تجارت کی مالک حضرت خدیجہ اکیلے تھی اور آدھی کی تجارت میں سارے مکے کے لوگ تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انویسٹر تھی بیسک طور پر، اور جو فزیکلی جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، حصہ لیتے تھے، ان لوگوں کو آپ منافع دے کر کے کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے ویسا ہی کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے منافع دکھلایا نا کہ بھائی اتنا مال یہاں سے لے گئے اور وہاں لے جا کر بیچا اور وہاں سے لے کر کے آئے یہاں بیچا، تو پچھلے جتنے دن سے بھی تجارت کر رہی تھی ان کو سرپرائز ہو گیا، اچنبے میں پڑ گئی کہ اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا فائدہ کیسے ہوا۔ تو اپنے غلام کو بھی انہوں نے ساتھ میں رکھا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا، تو انہوں نے بتایا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور یہاں سے وہاں تک ان کی برکتیں اور ان کی رہنے کا، ان کے چلنے کا، لوگوں کے ساتھ کوآپریشن کرنے کا، ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے مکے سے سیریا تک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کی۔ تو اب پھر اس کے اوپر منافع، ایک تاجر کو کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ منافع چاہیے، پروفٹ چاہیے۔ تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی کا آفر دے دیا۔ تو شادی کے آفر کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ 2-3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا مال تجارت لے گئے لائے، اور اس میں جو کیریکٹر پیش کیا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس تجارت کی وجہ سے، آپ بنیادی طور پر اس کیریکٹر کے مالک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے شادی کا آفر دیا۔ پھر لمبی چوڑی بات ہے، وہ آپ کو ساری باتیں بتا چکے ہیں۔ شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک یہ اسی طریقے سے تجارت کرتے رہے۔ تو 15 سال کی تجارت کا مطلب ہوا کہ آپ کی عمر جب 40 سال کی پہنچی، اس وقت آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، اور اناؤنسمنٹ اس وقت آپ نے کیا۔ تو اب نبوت کے بعد جو ہے وہ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کم انوالو ہوئے، کیونکہ اب جو دعوت کا بوجھ اللہ نے ڈالا اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کما لیے تھے درمیان میں کہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہو گئے تھے۔ اب وہ نبوت ملنے کے بعد دعوت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا شعبہ بھی تیز ہو گیا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ خدیجہ آج میں نے ایسا غار حرا میں ہوا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ڈر رہا ہوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اوپر والا ہے، جو مالک ہے، وہ آپ کو کیوں ہلاک کرے گا؟ آپ کا جو کیریکٹر ہے، تو انہوں نے جو چیزیں گنائی ہیں، ایک ایک چیز گنائی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں خدمت خلق سے، سوشل سروس سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سہارا ہیں، لوگوں کو جو ہے پینشن دیتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں، لہذا ایسے آدمی کو پروردگار عالم کیوں ضائع کرے گا؟ تو یہ پتہ چلا کہ 15 سال تک بھی یہ خدمت ہوتی رہی، 25 سے 40 کے بیچ میں، کیونکہ ان سے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا حوالہ دے کر کے ان کو اطمینان دلایا۔ تو اب معاملہ بچا 40 سے لے کر کے 63 تک کا۔ بات میری پوری سمجھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ساری بات اس کے سلسلے میں آ جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال یہ 13 سال تک مکے میں اتنا رہا کہ آپ کو جو ہے اسی میں سے بزنس دوسرے لوگ کرتے رہے، انویسٹمنٹ ہوتا رہا، پیسہ آتا رہا، لیکن اب آپ کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا ٹائم کا، وہ دعوت میں لگنے لگا۔ تو یقینی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود بزنس میں انوالو نہیں ہو پایا، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے مال کا ان کو مالک بنا دیا کہ آپ جیسا چاہیں، سفید سیاہ جو بھی کریں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لوگوں کو مدد کرتے رہے، اپنا خرچہ بھی نکالتے رہے، لیکن اس درمیان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو فقر و فاقہ ہو۔ یہ نوٹ کر لے بات۔ اسی لیے جتنی حدیثیں مروی ہیں کہ اللہ کے رسول میں گھر میں چولہا نہیں جلا اور فقر و فاقہ ہوا، وہ سب کی سب مدینے سے تعلق ہے، مکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مکے سے اگر کوئی روایت آتی بھی تو روایت ہوتی کس کی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت فقر و فاقہ کی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں مقررین حضرات تو پبلک کو ڈس بیلنس کرتے ہیں، وہ ایسا بتاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی حضور فقر و فاقہ میں ہی رہے، حالانکہ یہ 13 ایئرس میں کوئی ایسی روایت ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس 13 سال میں اللہ کے رسول کا خرچہ ذاتی طور پہ کم ہے، کیونکہ 3 بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، حضرت فاطمہ اکیلی بچی ہیں اور حضرت خدیجہ، تو 2 وہ اور 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 ہی آدمی کا ٹوٹل خرچہ ہے گویا کی۔ تو اتنے کے لیے جس کا آدھا ٹریڈ مکہ کام کر رہا ہے، یقینی بات ہے بہت ہوتا ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو گویا کہ آپ کی تقریباً عمر 52 کراس کر کے 53 میں لگ رہی تھی، 53 میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفر کیا. جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو پہلے صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ جیسے جس انداز میں جانا چاہیں وہ نکلنا شروع ہو جائے. اب مکہ ہمارے لیے فیور کی جگہ نہیں رہ گئی، یعنی مکہ میں اب ہم اپنا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے. اب دعوت کے جتنے بھی صالح روحیں تھیں ان تک ہم نے پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے قبول کر لیا. اب اس میں جو بچے ہیں نا یہ سنگ دل لوگ ہیں، اب دن پر دن ہمارا معاملہ خراب ہوتا جائے گا. لہذا اللہ نے ہم کو اشارہ کر دیا ہے کہ اب آپ تمام لوگ یہاں سے رخصت ہو جائے. لیکن 3 آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب تک نہیں ہوں گا تب تک نہیں جائیں گے. یہ اللہ نے اپنے نبی سے بتا دیا تھا کہ 3 آدمی کو ہم ڈیٹ سمیت پرمیشن دیں گے کہ آپ کو اس ٹائم پر نکلنا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں نکلیں گے. بکیا صحابہ جو ہے وہ پھٹ کر میں جاتے رہے، ایک ایک دو دو. ان میں 3 میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں کو جانے کی پرمیشن نہیں تھی، یہ تھا کہ ہم آپ کو ٹائم بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن ان لوگوں نے قتل کی پلاننگ بنائی اسی دن اللہ نے پرمیشن دے دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیے اور ابو بکر کو ساتھ لے کر کے جائیے اور حضرت علی کو چھوڑ دیجئے اور یہ بتا دیجئے حضرت علی سے کہ اپنا جو معاملات ہیں، جو لوگ امانت رکھتے تھے ان کو دے کر کے وہ بعد میں پھر آ جائیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ بیچ پہ پوچھتے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول سب لوگ جا رہے ہیں اور ہم بھی ایمان والے ہیں اور ہم وہیں مکے میں. حضور فرماتے تھے ٹھہرو یار، بتائیں گے تمہارے جانے کا ٹائم بتائیں گے. تو جس دن صبح اللہ نے ان کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات میں آپ کو نکلنا ہے، تو دوپہر میں عموماً عرب نکلتے نہیں ہیں، مطلب زیادہ تر وزٹنگ وغیرہ رشتہ داروں کی نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ایک دم دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ رومال باندھ کر کے سرد گرمی کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اور ابو بکر نے دور سے دیکھ لیا، دروازہ کھلا تھا غالباً کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ کوئی ایمرجنسی بات ہو گئی ہے کیونکہ یہ ٹائم عربوں میں وزٹ کرنے کا مہمانوں کا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے بتایا کہ ابو بکر اب نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے بہت پہلے سے 2 اونٹنی تیار کر رکھی ہے اور کیونکہ سفر ہو سکتا ہے کہ چھپ کے کرنا پڑے، کیسے کرنا پڑے، تو ایک دم تیار اونٹنیاں ہیں کہ ان پر سفر کرنا آسان رہے اور تیز اونٹنیاں ہیں، تو آپ میری طرف سے وہ گفٹ سمجھیے. بات اصل یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو حضرت عمر نبی کے نے فرمایا کہ نہیں، اس کی آپ قیمت بتائیے، میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا، نہیں گفٹ نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے میں خریدا تھا اتنی ان کی قیمت بتائی کہ حضور نے فرمایا ہم اس کا پیسہ دیں گے. لیکن اب اس وقت ان کے پاس وہ پیسہ دینے کو نہیں تھا نقد. چاہے اتنا پیسہ تھا کہ ابھی مدینہ جا رہے ہیں، وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی، کچھ لے کر کے جا رہے ہوں اور اس قیمت کو ڈیلے کر دیا ہو، یہ بھی چانسز ہیں. کیونکہ یہ معاملہ ابو بکر کا تھا، یہ آپ کو چڑھ کر کے پیسے نہیں مانگتے کیونکہ وہاں پہنچ کر حالات ابھی کیا ہونے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو گویا کہ مکے میں جتنا بھی خدیجہ کا مال تھا سب آپ لٹا چکے تھے، اللہ کے راستے میں سب خرچہ کر چکے تھے. کوئی صحیح روایت ہم کو نہیں مل پا رہی ہے کہ آپ یہاں سے جب مائگریٹ ہوئے، ہجرت کیا، تو آپ کتنا مال لے کر کے مدینہ پہنچے، یہ ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پیسہ آپ کے پاس تھا. اس کی دلیل دے دیتا ہوں کیا ہے. جب یہاں سے نکلے تو مدینہ پہنچے، اب لمبی چوڑی وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، وہ تو اشارہ میں کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ہر مومن جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے مدینے والے، ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول کا گھر تو ہے نہیں یہاں، ابھی تو بندہ آ رہا ہے، مہمان ہے. تو صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ کاش ہم کو مل جائے مہمان نوازی. تو حضور نے کہا ایسا ہے کہ یہ اونٹنی کمانڈڈ بائی گاڈ ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی بابو اس کے قریب جس کا گھر ہوگا ہم اس کے مہمان بنیں گے. اب وہ بات ختم ہو گئی. تو پہلے اونٹنی ایک جگہ بیٹھی،
بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کھٹ سے اڑ گئی. جب اڑ گئی تو جا کر کے اس جگہ پر بیٹھی جس جگہ پر آج مسجد نبوی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم کو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہی آپ کی مسجد ہوگی اور یہی آپ کا مقام ہوگا. اب جب اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ یہ پلاٹ کس کا ہے تو پتہ چلا کہ 2 یتیم بچے ہیں ان کا یہ پلاٹ ہے اور اس میں کچھ کھجور کے درخت ہے، وہ پلاٹ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے کہہ کر کے اس کو گرفت. انہوں نے فرمایا میں قیمت ادا کروں گا، اور پھر اس پلاٹ کی قیمت ادا کی گئی. تو اس کا مطلب مکے سے کچھ پیسہ لے کر آئے تھے. بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں. اب بچا لے دے کر کے معاملہ 10 سال کا. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارت نہیں کی. اس 10 سال کے عرصے میں کوئی تجارت ہوئی نہیں. وہ جو مکے سے پیسہ لے کر آئے تھے وہ کتنا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیسے رکھتے نہیں تھے، خرچ کرتے رہتے تھے. یہ 10 سال میں اب 2 ذریعہ تھا آپ کی انکم کا. پہلا ذریعہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جنگ ہوگی اور اس میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اس میں سے آپ شروع میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جتنا چاہیں اپنے لیے اور اللہ کے لیے رکھ لیں، نہیں اللہ کے بندوں کو دینے کے لیے اور اپنے لیے جو چاہے رکھ لیں، اور جتنا چاہیں آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیں. تو 2 سال غالباً یا 3 سال تک یہ بات ہوتی رہی. تو جنگ بدر میں کچھ مال آیا اور اس کے بعد جو ہے تیسرے سال ہی فوراً جنگ احد ہو گئی. جنگ احد میں بھی کچھ مال آیا، کچھ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا. اس کے بعد اللہ نے فکر کر دیا کہ اب جو بھی جنگ میں مال پکڑا جائے گا اس کا 1/5 جو ہے وہ رسول کو پورا دیا جائے گا. اب گویا کہ رسول کی مین آمدنی یہ 1/5. سمجھے میری بات؟ اچھا، سن 3 سے لے کر کے یعنی تو ہجرت کے 3 سال کے بعد سے لے کر کے خیبر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات ٹائٹ ہی رہے، کھلے نہیں، حالات ٹائٹ رہے. خیبر کے بعد پھر پیسے کی کوئی لمٹ نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چونکہ لوگوں میں تقسیم کر دینے تھی، لہذا اس وجہ سے فقر و فاقہ بھی ہوا. تو زیادہ فقر و فاقہ جو ہوا ہے وہ سن 2 ہجری سے لے کر کے سن 6 ہجری کی بیچ میں 4 سال کے واقعات ہیں. وہ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں وہ یہ 4 سال کے واقعات ہیں، کیونکہ خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کو پاکٹ منی سال بھر کا ایک ساتھ دے دیتے تھے. مہینہ نہیں، ایک ساتھ دے دیتے تھے. اور آپ کو ایک مرتبہ میں نے پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ وہ اماؤنٹ پہ اتنا، اور کھجور جو ہے وہ اتنے کنٹل ہوتی تھی. لہذا یہ درمیان میں حالات ٹائٹ رہے. تو ایک انکم کا ذریعہ مال غنیمت سے آپ کا شیئر تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی گفٹ کرنے کی تھی. تو یہ ماحول پیدا ہو گیا تھا مدینے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا آپ گفٹ کرتے رہتے تھے، تو لہذا لوگ بھی گفٹ کرتے تھے. اچھا، گفٹ کرنے کی 2 وجہ تھی، غور سے سنیے گا، پتہ چلا آپ سوچیں گفٹ ہی کھاتے رہتے تھے. 2 وجہ تھی. یہ ایک طبقہ مسلمان ہوتا گیا جو آ رہے تھے، تو ایک طبقہ چھوٹا سا ایسا تھا جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے 24 گھنٹہ طے کر لیا کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ ہی رہیں گے، جن کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں. اب ان کے کھانے پینے کا مسئلہ تھا. یہ تعداد دھیرے سے شروع ہوئی، دھیرے بڑھتے یہ 70 پہنچی. اب 70 آدمی کا کھانا ڈیلی اگر کسی کی ذمہ آپ کر دیں گے تو کتنا بڑا بھی امیر ہوگا تو اس کی حالت خراب جائے گی. اب یہ 70 آدمی جانا ہی نہیں، اللہ کے رسول دے دیے تو کھا لینا، نہیں دیے تو بھی شکر پڑے ہوئے ہیں. بس اللہ کے رسول جتنی دیر گھر میں رہتے تھے وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہی آپ باہر آتے تھے یہ 70 آپ کے ساتھ رہتے تھے. لہذا انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. تو اب لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول کے ذمے ہی ہیں 70 آدمی، تو ان 70 کی وجہ سے زیادہ گفٹ آتا تھا. بات سمجھے میری؟ کہ جب ایک آدمی کو یہ جو خانقاہیں چلتی ہیں وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لنگر چل رہا ہے، یہاں کھانا پانی ہو رہا ہے، تو ایسے جو آتے رہتے وہ لوگ اپنا دیتے رہتے ہیں.
ایسے ہی معاملہ ان کی وجہ سے ہو گیا کہ یہ سارا کا سارا رسول اکرم پر بوجھ ہے، لہذا یہ دو ذریعے آپ کی انکم کے تھے۔ سن 6 ہجری کے بعد پھر پیسے ہی پیسے ہو گئے۔ اگر سن 6 ہجری کے بعد کوئی روایت ایسی آ بھی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پیسہ روکتے ہی نہیں تھے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ آپ کا فقر اختیاری تھا، یعنی آپ کے پاس جو پیسے نہیں تھے، پیسے کی شارٹیج ہوتی تھی، اس کی وجہ کہ آپ نے اس کو اختیار کر رکھا تھا، مجبور نہیں تھے، اضطراری کیفیت نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی دینے کی وجہ سے جیب میں پیسہ نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب خالی ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا پیسہ خرچ کر دیتے تھے اور رکھتے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یہ بات پوری کہانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے، جاب کیا کرتے تھے، کرتے کیا تھے۔ اچھا، اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مسلمانوں کی بڑی ہدایت فرمائی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس مسئلے میں آپ نے بہت زیادہ زور دیا وہ دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ شرک نہیں کرے، اس پر پوری لائف ہی گویا آپ نے کیا ہے لگا دی، امت اسے میں گرفتار ہوئی۔ اور دوسرا آپ کا یہ تھا کہ معاملات جو ہے نا وہ مسلمانوں کے صحیح ہونا چاہیے۔ آج یہ معاملہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے اس وقت سوسائٹی میں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب مسلمان ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، یہ کہنے کی پوزیشن میں ہم اس وقت نہیں ہیں کسی کوئی بھی کام میں، وہ چاہے مولانا صاحب ہوں اور چاہے جو ہے وہ چپراسی صاحب ہوں۔ کسی کے معاملات ایسے نہیں رہ گئے کہ مسلمان یہ کہہ سکے جب سوسائٹی میں کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے۔ اب کوئی ایک صفت بھی ہماری خاص کر معاملات کی صفر میں ہم تقریباً کورے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں یہاں مدرسے میں، گھر میں، کہ 50 لوگوں سے 50 لوگ مدرسے میں کام ہوتا یہ ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ایک دو کو چھوڑ کر کہ وہ وعدے کا پابند ہو۔ ایک صاحب 2 دن پہلے آئے، ہم نے کہا یار یہ ہمارے دروازے کو کلر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل تو کہ تھوڑے دیر کا کام ہے، کل 6 بجے آئیں گے شام میں۔ ہم نے کہا دیکھو آج تک تو کوئی وعدے پر آیا نہیں ہے۔ نہیں میں آؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا آج تک کوئی آیا نہیں یہاں، میری نالج میں نہیں ہے، نہیں آیا، 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ نہیں آیا۔ تو اس وقت جو 2 چیز پر فوکس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان شرک سے دور رہیں، اب پوری کوشش ہے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیڈ بائی سائیڈ اللہ بنا ہی دیا جائے۔ ابھی واٹس ایپ پہ مستقل جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کی تقریر آتی ہے، میں نے اس پہ واٹس ایپ پہ ڈالا کہ طاہر القادری صاحب کی کوئی تقریر اگر شرک کے خلاف ہو تو اس کو ذرا بھیج دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، اسکالر ہیں وہ بھی، ایک شرک پر کوئی کتاب ان کی نہیں ہے، رد بدعت پر ان کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ 5 کیسٹ کسی بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ملا کر کے 5 گھنٹے کی پورے عالم میں کسی کی تقریر نہیں ہے جو شرک پر ہو، کسی بھی عالم کی، ان کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی شرک کہیں گے وہ اس میں ملوث ہے بندہ، لہذا وہ تقریر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت شرک کے خلاف اور مسلمان معاملات میں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے اگر آج وہ دیکھ لیں تو وہ کیفیت کیا ہوگی، یہ صاحب یہ کون کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تو ان دونوں میں معاملات بہت خراب ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے، اور نیکی کا معیار بھی، یعنی نیک ہونے کا، نیکی کا نہیں، نیک ہونے کا معیار بھی اللہ کے رسول نے آپ کی ذاتی عبادت کو نہیں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نمازی ہیں،
ہم کو نماز سے، ہماری نماز سے ہمارے پڑوسی کو کون سا فائدہ ہے؟ آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کے تہجد سے آپ کے بازو والے کو کون سا فائدہ ہوا ہے؟ اسی لیے معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ آپ کی ذات سے دوسرے کتنے سکون میں ہیں، دوسرے کتنے فائدے میں ہیں، وہ جب ہوتا ہے تب نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ اچھا کہلاتا ہے۔ ورنہ یہ ذاتی طور پر ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، آپ اس کو کیش کرا لیں قیامت میں، جتنا بھی کیش ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے سوچیں کہ آپ اندر سے بدل جائیں گے، اندر سے نہیں بدلیں گے۔ اندر سے بدلنے کے لیے لازم ہے کہ ہم، حضور نے مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ فرمائی، صحیح حدیثوں میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بھئی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو اکارڈنگ ٹو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلم کی ڈیفینیشن سے ہی نکلا ہوا بندہ ہے، مسلم نہیں رہ جاتا وہ۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ معاملات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو معاملات میں سب سے جو بری چیز ہے وہ مانگنا ہے، یعنی آدمی عادت بنا لے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ بھکاری مسلمان ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پریشان ہے، بھیک مانگ رہا، نہیں، پیشہ ہے، پروفیشنل بھکاری ہیں، اور باپ دادا نسل در نسل بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی معیوب نہیں رہ گیا ہے۔ ہم یو پی میں ہم ایسے، ہمارے پاس 12-15 بڑے بڑے گاؤں ہیں جن کا کام صرف بھیک مانگنا ہے، کوئی کام نہیں کرتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ سب کچھ ہے، داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، انہوں نے بھیک ہی کو جاب بنا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو گھروں میں آتے ہیں بھیک مانگنے، انہوں نے ایک اسٹائل بنا لی ہے، ہری پگڑی باندھ دیا ہے تو اپنا کچھ مالا باندھ دیا ہے، بھیک مانگ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس معاملات میں، روزی کے معاملے میں سب سے پہلے اس پر نکیر فرمائی۔ حالانکہ عربوں میں بھیک کا کانسیپٹ نہیں تھا، لوٹ مار کر لیتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، لوٹ مار ان کے یہاں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ بھیک مانگتے ہوں۔ بھیک وہی مانگتا تھا جو یا فزیکلی ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھیک مانگتا تھا۔ کوئی صحابی ایمان لانے کے بعد بھیک نہیں مانگا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ایک مرتبہ ہی ایک صحابی نے، اصل میں کیا ہوتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تھے نا، تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ یار باہر والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں کچھ دے ہی نہیں رہے، یہ ایک ذہنی طور پر ٹینشن ہوتا ہے۔ تو ایسے ایک آدھ واقعات تو تاریخ میں آ گئے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جا کر کے حضور سے کہا کہ آپ ہم کو بھی ایک غلام دے دیجئے، وجہ کیا تھی کہ غلام آ رہے ہیں، سب کو بانٹے جا رہے ہیں اور بیٹی کو محروم رکھا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے جا کر کے کہا بھئی سب کو دیا جا رہا ہے، غلام ہم کو بھی گفٹ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ تو صحابہ میں ایمان لانے کے بعد ایک آدھ واقعات ایسے پیش آ گئے، اور وہ جیسے ہی پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زبردست نکیر فرمائی۔ ایک انصاری صحابی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا ہے، بانٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور انہوں نے ہاتھ پھیلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو فزیکلی، اور تمہارے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کو آر دلائی کہ تم کو محنت کرنا چاہیے، اور محنت، تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ اچھا چلو محنت ہی بتا دو۔ انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ حل کرو، محنت بتا دو، کوئی جاب بتا دو۔ اب یقینی بات ہے کوئی آفیسر تو ہوتے نہیں تھے، دو چیزیں نہیں تھیں، جاب لمیٹڈ تھی اور اسٹیٹس لمیٹڈ تھا، دونوں چیزیں بیک وقت تھیں۔ اسٹیٹس بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑا خرچہ ہو کو۔ تو ان کو جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طاقتور ہو، لکڑی ہی کاٹ کے لا کر مکے کے بازار میں بیچ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا وہ لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی تو چاہیے نا، اور وہ کلہاڑی خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ اب ایک شکل یہ تھی کہ اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے، ایک کلہاڑی خرید کے دے دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا نہیں، اس کو کلہاڑی بھی اسی کے پیسے سے خریدنا چاہیے، تبھی اس کو صحیح نصیحت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہاری پراپرٹی کیا ہے، کچھ لاؤ بیچو اس کو، اس سے خریدو کلہاڑی۔ انہوں نے کہا میرے پاس پورے گھر میں 2 ہی چیز ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اسٹیٹس ہوتا تھا، انصاری صحابی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 چیز ہے، ایک چادر ہے، وہ چادر ہم رات میں آدھی بچھا لیتے ہیں آدھی اوڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بستر نہیں ہے، اور میرے پاس ایک کٹورا ہے، بس اسی میں کھاتے بھی ہیں اسی میں پیتے بھی ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رسول نے کہا دونوں سامان لے آؤ اور بیٹھ ڈالو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بستر چھوڑ دیا اور وہ کٹورا لے آؤ۔ کٹورا لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا بھائی اس کو کوئی خریدے گا؟ تو ایک صاحب نے کہا ہم 1 درہم میں خریدیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے زیادہ کوئی ریٹ لگائے گا؟ اب وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا اور ریٹ اس کا بڑھ گیا، بیچ ڈالا۔ اللہ کے رسول نے اس کے کہا کہ جاؤ اتنے پیسے کی کلاڑی خرید لاؤ، اور لے کر آ گیا۔ مزاجاً وہ غالباً جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے رہے ہوں گے، تو جب وہ لے کر کے آئے انہوں نے کہا اس میں لکڑی، ڈنڈا چاہیے نا، اس کے اندر بیٹ جسے کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی دوسرے سے کہا کہ فلاں درخت سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر کے لکڑی کو اس کے اندر گاڑ کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا جاؤ لکڑی کاٹو اور مدینے میں لا کر کے بیچو۔ مکے کا واقعہ نہیں، سوری مدینے کا واقعہ ہے، لا کر کے بیچو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے وہ بیچنے شروع کیا اور اچھے خاصے لکڑی کے بیاپاری ہو گئے، سمجھے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت نکیر فرمائی کہ ایک آدمی طاقت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر فقہ میں جو بحث ہے کہ مانگنے کا اختیار کوئی آدمی کو اسی شکل میں ہے جبکہ وہ فزیکلی کام نہیں کر سکتا ہے، اور کتنا مانگے گا اس کی بھی لمٹ لکھی ہے۔ مثال کے طور پر کل کا آج اس نے مانگ لیا، کل کا کھانے کا انتظام ہو گیا، اب کل نہیں مانگنے کا ہے، جب وہ کھانا ختم ہو جائے گا تو پھر مانگنے کا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں مرکز کے پاس بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے ان کو مانگنا ہے۔ یہ جو لوگ دیتے ہیں یہ تو آپ بتاتے ہیں کہ مانگنے کو بڑھائیے، یعنی مانگنے والوں کو کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ، یہ مانگنے والوں کو دینا ہی نہیں چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں غلط چیز کو۔ وہ کوئی محتاج نہیں، وہ سب بینک بیلنس ان کے پاس ہے۔ بامبے میں تو باقاعدہ بیٹھائے جاتے ہیں، پھر آ کر کے شام میں پیسے لے کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے دادا صاحب حج کرنے گئے تھے تو کافی پیسہ انہوں نے کما لیا بھیک مانگ کے۔ تو جب بامبے اتر کر ہم لوگ جانے لگے بھائی ٹھیک ہے، کہا 2-3 مرتبہ حج کر لیں تو کروڑ پتی ہو جائیں۔ وہ بوڑھا ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر 2-3 مرتبہ حج کر لیں مولانا تو کروڑ پتی ہو جائیں۔ اب دیکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت ہماری رہنمائی فرمائی، اور مانگنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب 1-2 مرتبہ آدمی مانگ لیتا ہے نا تو اب اس کا کام ہمیشہ مانگ کر ہی چلنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں کہ بعض لوگوں نے عادت ڈال رکھی مانگنے کی، ان کو مانگنا ہی ہے، اور اگر وہ کنٹرول کر لیں، بے نیازی دکھلائیں تو اللہ ان کی مدد کرے۔ اب انہوں نے دوسرے کے جب مانگا نا تو آپ اللہ پر سے اپنا اعتماد اٹھا لیے دوسرے کے اوپر، لہذا مجبوری ہے آپ اپنا مانگتے رہتے، اللہ بھی سوچتا ٹھیک ہے کھانے پینے دو اس کو۔ وہ تو کہتا ہے نا انا ظن عبدی بی، کہ میں ہر انسان کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ تم نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے، لہذا اللہ اپنی مدد کیا کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ لہذا جب مانگنے والے بندے شروع ہو جاتے ہیں اب ان کا کبھی بھرنا نہیں ہے، ہمیشہ مانگتے ہی رہنا ہے۔ اچھا چلو، ایک مانگنے کے ساتھ ساتھ دوسرا ارادہ ہے کہ ٹوپی ڈالتے رہنا ہے۔ یہ جو حالانکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی قرضے کا صحیح میں ضرورت مند ہے اور اس وقت اس نے یہ طے کیا اللہ میں قرضہ ادا کروں گا، تو نبی کے اندر فرمایا کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، لیکن کیا ہے قرضے کے ٹائم میں ہی نیت کرتا ہے یہ دے دیں پھر دیکھو۔ جب یہ نیت اسی وقت کر کے قرضہ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ چیٹنگ کے ارادے سے قرضہ لیتا ہے، یہ تو ٹوپی ڈالنے کے ارادے سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا فرمائی. ہم دو ایک بات کر کے آج اپنی بات ختم کریں گے, اس پر دو ایک سیریل ہم بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اسلامک پالیسی یہ ہے کہ پیسہ سے پیسہ نہیں آوے, محنت سے پیسہ آوے. یہ بیسک ایک پالیسی ہماری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسے سے پیسہ آنا ناجائز ہے. پیسے سے جہاں پیسہ آتا ہے وہاں بندہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ظلم کرنے کا مادہ ہوتا ہے. اسلامک پالیسی یہ ہے کہ محنت ہو فزیکلی اور پیسہ آوے, محنت ہو مینٹلی اور پیسہ آوے. لیکن ایسا نہیں ہو جیسے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے رکھا ہے, میں نے ان کو دے دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم کام کرو اور ہم کو ہر مہینہ 50,000 روپے دے دیا کرو. یہ جو ریلیکس ہونے کی عادت ہے نا, ویسے تو یہ دھندا ہی حرام ہے اس طریقے سے کرنا, لیکن ایک بڑا طبقہ جو ایسا ہے, وہ انویسٹر ایسا ہے, پیسہ لگائے ہیں, اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, دن بھر ادھر ادھر کر رہے ہیں, مہینے مہینے کا ان کو آتا رہتا ہے. تو اسلامک پالیسی یہ ہے بنیادی طور پر کہ آدمی فزیکلی انوالو ہو, محنت کرے اور محنت کر کے پیسہ کمائے. ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ محنت سے تھکتا ہے تو اللہ کو اس حلال کمائی کے لیے تھکنا بڑا پیارا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جیسے محنت کیا, پسینہ آ رہا ہے, یا رکشہ چلا رہا ہے پیڈل, اس میں وہ تھکا ہوا ہے, یا ٹھیلا گھسیٹ رہا ہے اس میں تھکا ہوا ہے, یا کسان ہے اس میں تھکا ہوا ہے, یا ٹریولنگ کر رہا ہے اس میں تھکا ہوا ہے, حلال کمائی کے لیے اسٹرگلنگ کر رہا ہے اور اس میں تھکتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تھکنا پروردگار عالم کو بڑا محبوب ہے. اور یقینی بات ہے کہ جب وہ محبوب اس کو ہو جائے گا تو پھر اللہ اس پہ کیا کرتا ہے, برکت دیتا ہے. یہی وجہ کہتا ہے کہ حلال کمائی میں پروردگار عالم برکت دیتا ہے. تو ایک حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہقی کی روایت ہے, کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے, فرائض کے بعد, کہ بندہ جو ہے وہ حلال کمائی کی فکر کرے. ہم پوری بات اس پر کریں گے کہ حلال کمائی کے لیے کتنا اسٹرگلنگ کرنی چاہیے, کتنی محنت کرنی چاہیے, کہاں پہ رک جانا چاہیے, یہ ساری باتیں ہم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ فرائض کے بعد سب سے اول فرض یہ ہے کہ بندہ حلال کمائی کی کوشش کرے. فرض وہ بھی ہے, فرض یہ بھی ہے, دونوں میں ایک فرق ہے. جو فرض ہم نے پہلا کہا, ایک عبادت جیسے نماز ہے, نماز بلا واسطہ عبادت ہے. غور سے سنیے گا اس بات کو ورنہ یہ اوپر سے جائے گی. نماز بلا واسطہ عبادت ہے. آپ ایمانداری سے جو کرتے ہیں وہ بالواسطہ ہے. نماز میں ڈائریکٹ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ نے نیکی کا طریقہ اختیار کیا ہے, صحیح, یہ بھی عبادت ہے. تو یہاں پر جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ فرائض کے بعد اولین فرض یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ حلال روزی کی فکر کرے, حلال روزی کی کمائے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں جو دعا نہیں قبول ہونے کی جو وجہ لکھی ہے, اس میں ایک وجہ لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ بھی حلال کے بجائے حرام کمائی کھا لیتا ہے تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اب وہ 40 دن کے بعد تو دوسرا لقمہ کھاتا ہے نا, تو ڈیلی کھاتا ہے نا, تو اس کے لیے تو ہر دن 40 دن ہو گیا. نہیں سمجھے میری بات؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آج ایک کھا لیا آپ 40 دن تک حلال کھائے گا, 40 دن تک وہ حرام کھاتا رہے گا. قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیوبند میں ایک صاحب گھاس چھیلتے تھے, تو 1 پیسے کی یا کچھ دن بھر میں گھاس بیچتے تھے. لیکن ان کو یہ تھا کہ میں مولوی کو علماء کی قدر کرنے کے لیے وہ ایک کھانا کھلاتے تھے جو بچا بچا کر کے, ان کو شوق تھا کہ عالم کھانا کھائے, دعوت کرتے تھے. تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے ان کی دعوت کا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہائی فائی دعوت کرتے تھے, اپنے مطابق جو بھی کرتے تھے. کہتے تھے جب ان کا وہ, کیونکہ حلال کمائی تھی, کہتے تھے جب ان کی وہ کمائی ہم کھاتے تھے تو ہم کو 6 مہینے تک اندر سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے اندر نورانیت بھری ہوئی ہے. یہ اصل میں کیا ہے کہ ہم کو حلال کمائی کی حقیقت کا علم نہیں ہے. اسی لیے ہر نبی تقریباً وہ حلال کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھتا اپنا. حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے صدقے کی کھجور لا کر کے دی.
چھوٹے بچے تھے یہ 3-4 سال کے رہے ہوں گے. اب وہ کھجور لا کر کے جب وہ ڈھیر لگا دیا اللہ کے رسول کے سامنے, یہ آ رہے تھے, یہ آ کر کے انہوں نے کھٹ سے اٹھا لیا. اب وہ سی کھجور زکوٰۃ کے مت کی اور انہیں اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا کھٹ سے. بچے تو بچے, اللہ کے رسول حالانکہ بچہ تھا فقہی لحاظ سے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑ کر کے اٹھ کر کے اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبان ہے یا حضرت حسن ہے ان کے سامنے جو ہے نا آ کرے تاکہ بچہ سے کھجور نکل آوے, اور اس کے سامنے آ کر کے پوری کھجور الٹوا دیا. اگر دیکھا جائے تو اب اس کھجور کا یوز بھی نہیں رہ گیا. نہیں سمجھے میری بات؟ جب وہ کھجور منہ میں چلی گئی, بچہ چبا لیا, تو اب اس کا یوز بھی نہیں رہ گیا. لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کا مال ایسا ہوتا ہے, یہ کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتا. یہ آپ جو پرابلم دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کے, جتنی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے زیادہ 40% صحیح جگہ یوٹیلائز ہوتی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے, اربوں خربوں زکوٰۃ نکلتی ہے, مسائل اپنی جگہ کھڑے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے زکوٰۃ کون دے اس پر زور نہیں دیا ہے, اس پر زور دیا ہے کہ زکوٰۃ جائے کہاں. کیونکہ آپ سب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور اگر اس کے نکلنے کے بعد وہ مس یوز ہو جائے تو زکوٰۃ کا کیا ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے. تو مس یوز نہ ہونے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ بتایا, بھائی زکوٰۃ یہاں 8 کیٹیگری بتائی, انما الصدقات للفقراء والمساکین, پوری آخری آیت, کہ یہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. حالانکہ زکوٰۃ کتنی دے قرآن میں ذکر نہیں, زکوٰۃ کون دے قرآن میں ذکر نہیں, زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں قرآن میں ذکر نہیں, سب حدیث میں ذکر ہے. لیکن اللہ نے اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کو دے اس کا ذکر کیا گیا. لہذا حلال کمائی کی اہمیت کو سمجھیں, اور جو لوگ حلال کمائی کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں ان کے دلوں میں بھی روحانیت ہوتی ہے, گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے, اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے. ایک بات آپ کو اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل نہیں پرسوں, کل پرسوں کون سا دن ہے؟ جمعرات ہے. جمعرات کو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے دعوت دین کے بارے میں. اور اس دن جو بات ہوئی تھی کہ دعوت کا کام سب کو پہنچانا ہے, وہ اس کی ترتیب کیا ہوگی, ترکیب کیا ہوگی, انشاءاللہ ہم بات کریں گے جمعرات کو. آپ بھی آویں اور دوسروں کو لے کر آویں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم.